درزن اور 3 ننھی پریاں۔ شانزا درزن جو ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آج پھر اس کے کٹے ہوئے کپڑے خوبصورت سلے کپڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ کافی دنوں سے یہی ہو رہا تھا، مگر وہ حیران تھی کہ یہ سب کون کرتا ہے، کون اس کے کٹے ہوئے کپڑے سی کر اتنے خوبصورت لباس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شانزا ایک درزن تھی اور لوگوں کے کپڑے سی کر اپنے بچوں کو پالتی تھی۔ ویسے تو وہ خود بھی بہت اچھی درزن تھی اور بہت خوبصورت کپڑے سیتی تھی۔ محلے کے سبھی لوگ اس سے کپڑے سلواتے تھے۔ کچھ دنوں سے شانزا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام پورا نہ کر سکتی۔ رات کو جب بچے کھانا کھا کر سو جاتے تو وہ اپنا کھانا اس کمرے میں لے جاتی جہاں پر وہ کپڑے سیتی تھی، مگر جیسے ہی وہ سلائی شروع کرتی اس کی طبیعت بوجھل ہونے لگتی اور وہ کھانا وہیں چھوڑ کر سو جاتی تھی۔ اور جب صبح کمرے میں جاتی تو کیا دیکھتی تھی کہ اس کے کھانے کے برتن خالی ہوتے اور جو کپڑے وہ کاٹ کر سلائی کے لیے رکھتی تھی وہ سب خوبصورت لباس میں تبدیل ہو چکے ہوتے۔ کبھی خوبصورت فراکس بن جاتی، کبھی میکسی اور کبھی خوبصورت شلوار قمیض۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کون ہے جو آ کر میرے سارے کپڑے سلائی کر جاتا ہے اور میرا کھانا بھی کھا جاتا ہے؟ اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور وہ دوائی کھا کر سوتی تو اس کو پتہ بھی نہ چلتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ روزانہ اس کا کھانا ختم ہو جاتا اور کپڑے خود ہی سل جاتے۔ جب شانزا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے سوچا آج میں رات چھپ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ یہ کون ہے جو روزانہ میرا کھانا کھا جاتا ہے اور کپڑے بھی سی جاتا ہے، وہ بھی اتنے پیارے۔ شانزا نے روزانہ کی طرح کھانا رکھا اور کپڑے کاٹنے کے بعد ایک طرف چھپ گئی۔ جب آدھی رات ہوئی تو بہت خوبصورت سی 3 ننھی پریاں جو خود بھی خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ پریاں بہت ہی پیاری تھیں، ان کے چہرے کی وجہ سے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ انہوں نے پہلے کھانا کھایا، پھر برتن ایک طرف رکھ دیے، پھر ایک پری آگے بڑھی اور اس نے کپڑے مشین کے نیچے رکھے تو مشین چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپڑے خوبصورت لباس میں تبدیل ہو گئے۔ پھر دوسری آئی، اس نے دوسرا کپڑا مشین میں رکھا اور وہ بھی بہت خوبصورت لباس بنا دیا۔ یوں ہی تیسری نے بھی کیا اور انہوں نے اتنے پیارے کپڑے منٹوں میں تیار کر دیے جو شانزا سارا دن لگا کر سیتی تھی۔ جب شانزا نے یہ سب دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی یہ ننھی ننھی پریاں میرے گھر میں کہاں سے آئیں اور یہ ایسا کیوں کرتی ہیں، کھانا بھی کھا جاتی ہیں اور کپڑے بھی سی دیتی ہیں۔ خیر، شانزا نے جب دیکھا کہ پریوں نے کپڑے سی لیے اور وہ غائب ہونے لگی ہیں تو وہ ان پریوں کے سامنے آ گئی۔ وہ ننھی پریاں شانزا کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں۔ شانزا بولی، اے پیاری پریوں، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے تو بچے بہت اچھے لگتے ہیں، میں تو بچوں کی دوست ہوں۔ ننھی پریوں کو تسلی ہوئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شانزا بولی، اے ننھی پریوں، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اور تم روزانہ میرا کھانا بھی کھا جاتی ہو اور کپڑے بھی سی دیتی ہو، تم ایسا کیوں کرتی ہو، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ پریاں اس کی بات سن کر رونے لگتی ہیں۔ شانزا نے انہیں بہلایا اور کہا، رو نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک پری بولی، میرا نام نیلم پری ہے۔ دوسری پری بولی، میرا نام سبز پری ہے۔ اور تیسری بولی، میرا نام پھول پری ہے۔ ہم پریستان سے آئی ہیں، ہمیں ہمارے والدین نے منع کیا تھا کہ گھر سے دور مت جانا، مگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور ہم کھیلتے کھیلتے گھر سے بہت دور نکل گئی۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم راستہ بھول چکی ہیں تو ایک دیو ہمارے پاس سے گزرا۔ اس نے پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہم نے کہا، ہم راستہ بھول گئی ہیں۔ تو اس ظالم دیو نے ہمیں راستہ بتانے کی بجائے انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا اور اس نے کہا کہ
جب تک کوئی رحم دل انسان تمہارے لیے دعا نہیں کرے گا تم یوں ہی گھر سے دور رہو گی اور واپس نہیں جا سکو گی۔ ہم آپ کے گھر کے باہر پہنچے تو آپ کے ننھے بچے ہمیں بہت پیارے لگے۔ ہم نے سوچا آپ کے بھی بچے ہیں، آپ ایک اچھی خاتون ہیں۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ آپ بیمار ہیں اور ہمیں بہت بھوک بھی لگی تھی، تو ہم نے کھانا کھا لیا اور آپ کے کپڑے بھی سی دیے۔ آپ کافی روز سے بیمار تھیں تو ہم آپ کا کھانا کھا لیتی اور کپڑے سی دیتی تھیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ کہہ کر پریاں پھر رونے لگیں۔ شانزا بولی، دیکھا نا تم لوگوں نے اپنے ماما پاپا کی بات نہیں مانی اور اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی۔ اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہ ہمیشہ بڑوں کی بات مانو گی اور گھر سے دور کبھی بتائے بغیر نہیں جاؤ گی۔ وہ تینوں ننھی پریاں بولیں، ہم وعدہ کرتی ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے بڑوں کو بتائے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ شانزا نے ان کے لیے دعا کی اور وہ اپنے گھر پہنچ گئیں۔ وہ تینوں پریاں بہت خوش ہوئیں اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔